بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ایک بدبخت، بد عقیدہ، بد زبان، بے ایمان، بدبخت شخص جس کا نام یاسین قادری ہے، اس بدبخت نے حضرت صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی ذات مقدس پر حملہ کیا ہے، اور حضرت صحابہ اور حضرت خلفائے راشدین کے ذات مقدس پر ایسی مغلظات، ایسی بکواسات، ایسی زبان درازی کی ہے کہ اس بدبخت نے وہ جملے استعمال کیے جو انتہائی غیرت ایمانی کے جو ہے یہ اس سے دور ہے۔ یہ بدبخت صحابہ کے بارے میں قرآن کی آیتوں کو تحریف کر کے حدیث بخاری مسلم کی حدیثوں کے اندر اپنے طرف سے من گھڑت روایتوں کو بیان کر کے یہ جو ہے یہ صحابہ کے اوپر فٹ کر رہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ تمام حدیث اور وہ تمام قرآن کی آیتوں کو میں اس پہ جو ہے ایکسپوز کروں گا کہ یہ کہاں اس بدبخت نے غلط جو ہے عبارت کو نہ پڑھ کے صرف حوالے کے نام لے کے اس نے جو ہے غلط جو ہے ترجمہ اور غلط عوام کے سامنے تعصب دینا چاہا۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ بھاگ گئے تھے، کفار کے پناہ میں چلے گئے تھے، کہ جب ایمان لایا تو وہ چپ کے بیٹھ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے سے حضرت ابوبکر دشمن کی پناہ میں بیٹھ گئے، اس طریقے سے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جو ہے احد سے بھاگ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے سے حدیث کے اندر کہاں اس بدبخت نے جو ہے یہاں پہ جو ہے اس نے غلطیاں کی، کہاں اس نے جان بوجھ کے حدیث کے اندر جو ہے اس نے اپنی طرف سے تحریف کر کے لوگوں کو غلط تاثر دینا چاہا، وہ تمام چیزوں کا میں اس پہ ایکسپوز کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات جو اس نے حوالہ دیا جو ہے عاص بن وائل کے بارے میں، کہ عاص بن وائل جو کافر تھا، اس کافر کے جو ہے پناہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے چھپ گئے۔ اب میں دکھاتا ہوں آپ کو وہ کتاب جو کہ سیرت النبی کے اندر سب سے پہلی کتاب جو سیرت النبی پہ لکھی گئی ہے، اور یہ ایسا محدث ہے جو محدث بھی تھے اور جو ہے فقیہ بھی تھے، اور اس طریقے سے حضرت نے جو سب سے پہلے اور آپ کو تابعیت کا شرف بھی حاصل ہے، آپ نے سب سے پہلی کتاب سیرت ابن اسحاق لکھی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں محمد بن اسحاق بن یسار مطلبی، المتوفا 151 ہجری، سیرت النبی کے اندر آپ نے اسی روایت کو لایا جو یاسین قادری بدبخت نے جو ہے کہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ ایمان لانے کے بعد بھاگ گئے، چھپ گئے اور کفار کے جو ہے وہ پناہ میں گئے۔ میں اسی روایت کو بیان کروں گا کہ اس نے کہاں پہ جو ہے ڈنڈی مارا اور کہاں پہ کتنا بڑا جھوٹ کہا ہے۔ سیرت ابن اسحاق صفحہ نمبر 234، صفحہ نمبر 234 سیرت ابن اسحاق ہے، اور جو ہے یہ اردو ترجمہ کے ساتھ ہے۔ اس کے اندر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس کی پکچر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار جو کہ اس وقت مکے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس جا کے اپنی ایمان کی جو ہے اس اعلان فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر ایمان لے آیا اور محمد والا کلمہ پڑھا۔ آپ کے اس کے اندر وہ تمام جو ہے روایت موجود ہے۔ تو یہ اعلان کرنے لگے تو کفار چاروں طرف سے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ٹوٹ پڑے اور آپ کو مارنے لگے، اور اتنا مارا کہ ظہر کا وقت جو ہے قریب آ گیا۔ اس کے بعد پھر کفاروں نے آپ پہ حملہ کیا، اور یہاں پہ یہ بدبخت کہتا ہے کہ عاص بن وائل جو ایک کافر تھا اس کی پناہ میں حضرت عمر جو ہے چھپ گئے۔ تو کتنے بڑی جو ہے اس نے دھوکہ دہی کی، جبکہ اس نے روایت بھی بیان نہیں کیا، کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا، بلکہ صرف فرفر کر کے اپنے جو ہے جان چھڑایا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ حضرت ابوبکر دشمن کی پناہ یعنی حبشہ میں پناہ میں جو ہے بیٹھ گئے، تو اس روایت کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ اس کے حوالہ دے۔ یہ جو بدبخت یاسین جو ہے قادری ہے، یہ اس کے حوالہ ثابت کرے کہ کہاں پہ حضرت ابوبکر جو ہے دشمن کے پناہ میں بیٹھ گئے اور حضور کو تنہا چھوڑ دیے۔ تیسری روایت جو انہوں نے کہا تفسیر تبری کے اندر عمر بھاگ گئے، وہ بھی عبارت جو ہے وہ جو ہے لائے کہ تفسیر تبری کی کس صفحہ میں کس عبارت کے اندر یہ جو ہے ثابت کرے۔ پھر اس نے ایک جو ہے چوتھی بات کہی کہ بخاری کی روایت 4066 حدیث نمبر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غزوہ احد سے بھاگ گئے، اور اس کی روایت کرنے والے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے کہ کچھ لوگ جو ہے آئے حج کے سیزن میں وہی روایت جو ہے 4066 والی روایت کو جو ہے میں دکھا رہا ہوں۔
آپ جو اس روایت کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے خبیث نے کہا اس روایت کے اندر جو اس نے تحریف کیا ہے. میرے سامنے جو ہے صحیح البخاری انٹرنیشنل نمبر 4666 مکتبۃ الفیاض المصر مصر سے چھپی ہوئی ہے. اس روایت کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جو ہے ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم آپ کو اس کعبہ کی جو ہے قسم دیتے اور کہتے ہیں کہ بتائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دن فرار ہو گئے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف فرمایا کہ نعم، جی ہاں. اس کے بعد کیا کہا اس بدبخت نے؟ وہ جملہ، وہ عبارت، وہ روایت نقل نہیں کیا. اس کے بعد آپ نے جو فرمایا کہ اگرچہ حضرت ابن عمر جو ہے غزوہ سے گئے، احد سے گئے، اس کی کیا وجوہات تھی اور اس طریقے سے حضرت جو ہے بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے. اس طریقے سے اللہ کے رسول نے بیت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ جو ہے عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اس پہ بیعت کرتا ہوں. یہ بدبخت جو ہے اس کے اوپر یہ روایت بیان نہیں کی، پوری روایت نہیں بیان کی. اس کے آگے جا کے روایت بہت لمبی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے یہ جو غزوہ احد میں کیوں شامل نہیں ہوئے تھے. روایت کے اندر اسی حدیث کے آگے روایت کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عثمان آپ جو ہے میری بیٹی ام کلثوم کی جو ہے آپ عیادت کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے. آپ کا جو ہے حضور کی حکم پر جو ہے آپ نہیں گئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے پھر آپ کے لیے جو ہے غزوہ احد کے اندر شامل فرمایا. پھر آپ نے جو ہے اس کے اندر جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے مال غنیمت میں بھی شامل فرمایا ہے. تو یہ پوری روایت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جو پوری طویل حدیث ہے اس کو نہیں بیان کیا بلکہ فقط ایک لفظ کو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے باقی روایات کو چھوڑ دیا. تو کتنا بڑا خبیث نے یہاں ڈنڈی مارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور اس حدیث کے بارے میں اللہ کے رسول کے حدیث تک کو اس بدبخت نے نہیں چھوڑا. تیسری بات بلکہ پانچویں، اس نے ایک حدیث بیان کی، حدیث نمبر 5722، اس طریقے سے حدیث نمبر 2092، اس طرح کی حدیث نمبر جو ہے 3037 کے اندر کہ حضرت جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین غزوہ احد کے اندر رائے فرار یعنی کہ نعوذ باللہ من ذلک بھاگ گئے. اس نے جو تعبیر الفاظ کا چناؤ کیا اس پہ جو ہے یاسر جو ہے آپ کا یہ یاسین بدبخت جو قادری ہے اس نے جو تعبیر کیا ہے، یہ اویس ربانی صاحب نے بار بار اس کو کہا کہ اپنے جملے کو اور وہ باتیں جو حدیث کی روایت میں نہیں ہے اس کو جو ہے آپ واپس لے لیں. اس بدبخت نے کہا کہ میں اس روایت کو یا اس باتوں کو اس جملے کو میں واپس نہیں لیتا. کہ کتنا بڑا بدبخت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان جیسوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اس پہ جو ہے اللہ نے ان کے آنکھوں پہ، ان کے کانوں پہ، ان کے دلوں پہ اللہ کی مہر ہے، جس کی وجہ سے نہ یہ حق بول سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ یہ جو ہے حق کے جو ہے بات کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا کتنے بڑی جھوٹ بولا ہے. اس حدیث کے اندر کہا کہ اس کے اندر روایت میں ہے کہ ہندہ بنت حزام ایک جو ہے صحابیہ ہے کہ وہ جو ہے جب دیکھا سارے صحابہ نعوذ باللہ من ذالک اس بدبخت نے تعبیر کیا کہ بھاگ گئے، تو وہ جو ہے دور میدان کی طرف سے آئی اور دیکھا کہ اکیلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا ہے. تو یہاں پہ اس روایت کے اندر جب کہ یہ حدیث اسی بخاری کی روایت کے اندر میرے سامنے ہے، حدیث نمبر 2092 کے اندر اسی روایت کے اندر اس قسم کا کوئی جملہ نہیں. اس طریقے سے حدیث نمبر 5722 کے اندر جو میں نے روایت ہے اس کے اندر بھی اس قسم کا کوئی جملہ نہیں. فقط یہ جملہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول جب زخمی ہوئے تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے جو ہے جسم مبارک، سر مبارک سے خون بہہ رہا تھا، تو میں نے جو ہے چٹائی کو جلا کے اس سے راکھ بنا کے اللہ کے رسول کے زخموں پہ میں جو ہے لیپ رہی تھی. روایت یہ تک ہے. لیکن اس کے اندر اس بدبخت نے کہا کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نعوذ باللہ من ذالک میدان سے بھاگ گئے. اب اس نے جو حوالہ دیا کہ تفسیر کے اندر دیکھیں تفسیر تبری. اب میں بتاتا ہوں آپ کو تفسیر ابن کثیر، ایسی تفسیر ہے جس کو امام المفسرین حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر رحمہ اللہ جو تفسیر ابن کثیر لکھی، اس طریقے سے تفسیر تبری علامہ ابن تبری رحمہ اللہ، یہ حضرات نے لکھا کہ وہاں پہ جو آیت اس نے پڑھی تھی، جو آیت اس بدبخت نے پڑھی اور کہا کہ صحابہ سارے جو ہے میدان جنگ سے بھاگ گئے، اس آیت سے ثابت کیا. جبکہ اللہ کے رسول پیچھے سے آواز دے رہے تھے، وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے، ایسے بھاگے کہ
کیا کہوں اس نے جو تعبیر کیا اس بدبخت نے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس طریقے کا اس کلام کے اندر، اس جملے کے اندر ایسا کچھ بیان ہی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ ال عمران آیت نمبر جو ہے 153 کے اندر جو آیت ہے اس کے اندر فرماتے ہیں اذا تسعدون ولا تلوون على احد ورسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتاكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ اس آیت کے اندر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت صحابہ رضوان اللہ اجمعین جب جنگ کا میدان تھا اور چاروں طرف سے جو ہے افراتفری کا ماحول تھا اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اندر یہ بات، یہ شوشہ شیطان نے پھیلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، تو صحابہ نے سوچا کہ جب حضور دنیا میں نہیں رہے تو کچھ صحابہ جو ہے مایوس ہو گئے، جانے لگے، اور کچھ صحابہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر جو ہے جنگ لڑنے لگے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے جب آواز دی تو اس گہما گہمی کے اندر اور جنگ کے اس نازک حالات کے اندر ہر طرف سے جو ہے تلواریں چلنا، نیزے چلنا، تیر چلنا، تو اس میں آواز سنائی نہیں جا رہی تھی، کسی کو آواز نہیں آ رہی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہے، آواز دے رہے تو اللہ کے رسول کی آواز اس طریقے سے جو ہے صحابہ کو نہیں پہنچے، تو صحابہ نے اس آواز کو نہ سنا اور جو ہے وہ زندگی سے مایوس ہو کے لڑنے لگے۔ کچھ صحابہ جو ہے جانے لگے کہ اب جو ہے ہمارا جو ہے یہاں زندگی جہاد کا مقصد باقی نہیں رہا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں رہے۔ تو اللہ کے اس آیت کو اس بدبخت یاسین قادری نے کہاں پہ لے گیا کہ وہ جو ہے جنگ کے میدان سے نعوذ باللہ بھاگ گئے، جبکہ آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ اس طریقے سے علامہ قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی کے اندر، یہ میرے پاس تفسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 522 کے اندر اردو ترجمہ کے ساتھ المیزان جو ہے مکتبہ میزان کے، اس کے اندر وہ پوری جو ہے تشریحات ہے اس طریقے سے جو ہے کہ یہاں جو دو لفظ